رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمين. سے گزارش ہے قرآن کی رشید میں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ بارے میں سب مل کر صلوات عزیزان گرامی. سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کے خطاب کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، رسالت کی زحمتوں کے اجر میں ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے سوائے مودت اہل بیت کے. عزیزان گرامی، محبت اہل بیت کا فلسفہ جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا پیروی اہل بیت ہے، اتباع اہل بیت ہے، اہل بیت کی اطاعت کرنا ہے. اور یہ پیروی اتنی اہم ہے کہ حیدر کرار کے چاہنے والوں کو اسی پیروی سے یاد کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ حیدر کرار کہتے ہیں. شیعہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ شیعہ کے معنی پیروکار کے ہیں، اور یہ لفظ اغیار نے بھی استعمال کیا، دوسروں کے لیے بھی تاریخ میں استعمال ہوا. حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دشمنان اسلام کو، دشمنان اہل بیت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یا شیعہ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعہ، یعنی ابو سفیان کو فالو کرنے والے افراد. تو شیعہ کا لفظ ہے فالوورز. تو جب تک کہ انسان اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ پیروی نہ کرے، اسے شیعہ نہیں کہا جا سکتا ہے. اسی لیے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کا فالوور ہوں. تو ایک مرتبہ امام عالی مقام نے سر تپا اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تم میں کوئی ایسی صفات اور علامات نہیں دیکھ رہا ہوں کہ جس سے مجھے پتا چلے کہ تم میرے پیروکار ہو. تم یہ کہو کہ تم میرے چاہنے والے کے چاہنے والے ہو. توجہ فرمائیے گا، میرے چاہنے والے کے چاہنے والے ہو. تو عزیزان گرامی، محبت کا فلسفہ پیروی ہے. اور جو پیروی کرنے والے تھے جنہیں سب سے پہلے شیعہ کہا گیا تاریخ اسلام میں، وہ سلمان، مقداد اور ابو ذر و عمار یاسر تھے کہ جنہیں شیعہ علی بن ابی طالب کہا گیا. تو ہمارے لیے جو ٹارگٹ پیغمبر اسلام نے چھوڑا ہے وہ کردار سلمان ہے، کردار ابو ذر ہے، کردار میثم تمار ہے. ہمیں اس معیار تک پہنچنا چاہیے. اور عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی
کو، سیرت کو علی ابن ابی طالب سے لیا ہے، کمالات کو علی ابن ابی طالب سے لیا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں جو معروضات پیش کیے ہیں اس میں صفات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ آپ کی خدمت میں میں نے علم امام علی پر گفتگو کی، آپ کی خدمت میں میں نے ایمان علی ابن ابی طالب پر روشنی ڈالی، آپ کی خدمت میں میں نے شہادت اور شجاعت امیر المومنین پر روشنی ڈالی۔ کل کی مجلس میں ہم میں امام علی علیہ السلام پر گفتگو ہوئی، یعنی علی ابن ابی طالب کس قدر مردبار تھے۔ اور عزیزو یہ بھی بات آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ جو شخص عالم ہوتا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے، یا وہ شخص کے جو شجاع ہوتا ہے، یا وہ شخص کی جو قدرت رکھتا ہے، اس کے یہاں انکساری اور حلم عام طور سے نہیں پایا جاتا۔ لیکن علی ابن ابی طالب کون ہے؟ علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کے درمیان، کہ جن کے وجود میں ازداد یعنی وہ صفات اور وہ ایٹریبیوٹس جمع ہوئے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ علی ابن ابی طالب جتنا بڑا عالم ہے، جتنے بڑے علی ابن ابی طالب شجاع ہے، اتنی ہی علی ابن ابی طالب میں بردباری پائی جاتی ہے، اور اتنی ہی علی ابن ابی طالب میں تواضع پائی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع تواضع ہے۔ تواضع کا انگلش میں کیا ترجمہ ہے؟ جوان یہاں پر بیٹھے ہوئے، تواضع کہتے ہیں ہمبلنس کو، ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہوتا ہے اس کو متواضع کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس صفت کی مخالف جو صفت ہے اس کو کہتے ہیں تکبر۔ علی ابن ابی طالب جیسا شجاع، علی ابن ابی طالب جیسا عالم کسی جگہ زندگی میں آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ ذرہ برابر علی ابن ابی طالب نے غرور کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غرور جو صفت ہے وہ شیطانی صفت ہے، اور عزیزان گرامی شیطان نے کئی ہزار سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ قرار پایا۔ اور یہ تکبر جو ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تکبر اور غرور ایروگنٹ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں، کہ جو شیطان نے کیا کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ شیطان نے انکار کیا، واستکبر اور غرور کیا، ایروگنٹ بن گیا، اور غرور میں اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ عزیزان گرامی اسلام ہم سے یہ نہیں کہتا کہ ہم بہتری کو نہ اپنائیں، ہمیں فضائل کمانا ہے، ہمیں فضائل حاصل کرنا ہے، اچھی سیرت ہماری ہونی چاہیے، لیکن جب انسان کمال کی منزل پر پہنچ جائے تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھے۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو غرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں شیطان نے کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اور دوسرا غرور کون سا غرور ہے؟ وہ غرور ہے کہ جو پیغمبروں کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ مثلا جو بھی پیغمبر آیا تو قرآن مجید میں یہ کہا گیا ما انتم الا بشر مثلنا، لوگوں نے کہا کہ آپ کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ ہماری طرح ایک بشر ہے۔ تو پیغمبر خدا کو لوگوں نے اپنے معیار پر لا دیا، اور یہ غرور کا ذریعہ ہے، یہ دوسرا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا غرور مومنین اطراف میں ایک دوسرے سے جو غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ یہ تینوں صفات مذموم ہیں، اور عزیزان گرامی یہ ایسی اتنی قدر بری صفت ہے کہ جو دیمک کی طرح انسان کے ایمان کو کھا جاتی ہے۔ آپ دیکھیے گا ہماری کمیونٹیز میں ہر ایک کے اندر کہیں نہ کہیں یہ تکبر اور غرور ایروگنٹ پایا جاتا ہے۔ آپ کو ہم اپنی قشر سے شروع کرتے ہیں، مثلا علماء میں بھی غرور پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے خطباء کو آپ بلاتے ہیں، بہت سارے ذاکرین کو آپ بلاتے ہیں، تو عزیزان گرامی ان افراد کو بلائیے کہ جن میں برتری کا شوق نہ ہو، یعنی وہ افراد ایسے ہوں کہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو متواضع ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کی مثال اس درخت کی سی ہے کہ جو ثمر آور درخت ہوتا ہے۔ ثمر آور درخت کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ درخت جس کے اوپر پھل ہوتے ہیں، درخت میں کچھ پایا جاتا ہے، وہ ہمیشہ جھکا ہوتا ہے، لیکن وہ درخت کہ جو میووں سے خالی ہوتا ہے ہمیشہ تنا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ ایک اعلانیہ ہے ہمارے درمیان کہ علماء ذاکرین ایسے افراد ہیں کہ جو ایک دوسرے کے اوپر تعلی کرتے ہیں، اپنی برتری جتانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرثیہ خانوں میں تعلی ہوتی ہے، ماتم داروں میں تعلی ہوتی ہے۔ ماتم دار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ماتم دوسرے سے اونچا ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں چونکہ ہم بھی ماتمی دستوں میں رہے ہیں اور ہم بھی ماتم
ماتم کیا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن یہ تعلی دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یہ خلوص کو ختم کر دیتا ہے، خلوص کو ختم کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ تو کسی قسم کا بھی تکبر ہو اسے ہٹا دیجئے، اور اس کا علاج اہل بیت اطہار نے بتایا ہے۔ کہا غرور اگر چھوڑنا ہے تو اپنی اصل کی طرف مراجعت کرو۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمایا مال بنی آدم والفخر اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ وبینہما تحمل العذرہ۔ انسان اور تکبر یہ دونوں ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولہ نطفہ، انسان کی اصل کیا ہے؟ گندا پانی ہے۔ وآخرہ جیفہ، اور انسان کی آخرت کیا ہے؟ میت ہے کہ جو بدبودار شے ہے۔ وبینہما تحمل العذرہ، اور گندے پانی اور میت کے درمیان جو حالت ہے اپنے ساتھ خون جیسی نجاستوں کو اور اسی طرح سے پیٹ میں مختلف قسم کی نجاستوں کو لے کر پھرتا ہے اور اس کے باوجود بھی تکبر کرتا ہے۔ تو انسان اپنی اصل کی طرف جائے، اپنی خلقت کی طرف توجہ کرے تو اس سے تکبر دور ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور پھر عزیزان گرامی، مولا امیر المومنین نے اپنی زندگی میں یہ بتلایا ہے کہ انسان جب عالم ہو جاتا ہے، جب مقام پر پہنچ جاتا ہے، قدرت آ جاتی ہے تو غرور کرتا ہے۔ مولا علی جب خلافت پر پہنچے ہیں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کوئی شخص خلافت پر پہنچتا ہے، ظاہر ہے اس کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے خدام ہوتے ہیں۔ مولا امیر المومنین اہل سنت نے اس روایت کو لکھا ہے، ابن ابی الحدیث لکھتے ہیں کہ جب بھی اپنے گھر مولا جاتے اور بازار سے کچھ خریدنا ہوتا تو جو کچھ بھی سامان ہوتا وہ خود حمل کرتے، خود اٹھاتے۔ اور اگر کوئی غلام یہ کہہ دیتا کہ مولا ذرا دیجئے، ہم آپ کے لیے حمل کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے اٹھا دیں، تو امام فرماتے ہیں لا ينقص الكامل من كماله ما جرى من نفع الى عياله۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے جو کامل ہے اگر گھر والوں کی خدمت میں کچھ کام کرتا ہے تو اس کے کمال سے نقص نہیں ہوتا، اس کا کمال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر خدام ہمارے پاس ہو ہم اٹھانے کو اپنے لیے نازیبا سمجھتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، امام نے بتایا، علاج بتلایا کہ غرور اگر ہے تو کیا کیا جائے۔ فرمایا اگر انسان میں غرور پایا جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اگر انسان کو اپنی انا مارنی ہے تو کہے السلام علیکم۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر غرور مارنا ہے تو مجلس میں اس جگہ بیٹھو کہ جو تمہارے شایان شان نہیں ہے، اس سے انسان کا غرور ختم ہوتا ہے۔ مثلا لوگ شوق رکھتے ہیں کہ اگر صدر مجلس میں بیٹھیں، لیکن اگر انسان کے اندر غرور پایا جاتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ آخر مجلس میں بیٹھ جائے۔ اسی لیے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب اپنے اصحاب سے مل کر کسی جگہ پر جا رہے تھے تو اصحاب نے کیا کیا؟ مولا امیر المومنین گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اصحاب استقبال میں مولا کو چھوڑنے کے لیے، جس کو فارسی میں بدرقہ کہتے ہیں، خدا حافظی کرتے ہیں، مولا سوار ہیں گھوڑے کے اوپر، کچھ افراد ساتھ چل رہے ہیں۔ مولا علی نے پلٹ کر کہا کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں یا علی، ہمارا یہ طریقہ کار ہے، ہم احترام دیتے ہیں۔ تو امام نے کہا یہ کام کبھی نہ کرنا، کیوں یہ علی ابن ابی طالب ہے، علی کو اس سے تکبر حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی میری جگہ اور ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ ہاں میں کس قدر عظیم شخص ہوں کہ میری عظمت کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں اور مجھے بدرقہ کر رہے ہیں، اور اس کام سے مومن کے ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے تکبر کے ذریعے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ گرامی، مولا امیر المومنین شجاع ترین فرد، مولا امیر المومنین عالم ترین فرد، لیکن علی میں یہ صفت تواضع والی، ضد والی صفت جو عام طور سے جمع نہیں ہوتی ہے، علی کی ذات میں جمع ہوتی ہے۔ اور ایک صفت ہے کہ جو شجاعت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے، وہ ہے صبر۔ جو شخص شجاع ہوتا ہے نا، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کو اپنی طاقت اور قدرت سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب نے اس صفت کو بھی بڑے اچھے انداز سے بتلایا ہے۔ عزیزو، مولا علی نے کہاں کہاں صبر نہیں کیا۔ ابھی میں مسائل میں وارد نہیں ہو رہا ہوں، مولا علی کی خلافت کو چھینا گیا،
فتح کو چھینا گیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت واقع ہوئی، اور پھر اس کے بعد مسلسل علی ابن ابی طالب پر مصائب ڈھائے گئے۔ علی ابن ابی طالب نے اسلام کو بچانے کے لیے صبر کیا۔ روایت میں ملتا ہے انس بن مالک رسول گرامی قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہیں، انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول گرامی قدر مدینے کے باہر مولا علی کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی میں آیا گفتگو ہو رہی تھی، اس کے درمیان میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ نے علی کو دیکھا اور گریہ شروع کر دیا۔ علی ابن ابی طالب نے پوچھا کہ گریہ کا کیا سبب ہے؟ تو کہا اے علی میرے بعد جو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے دشمنی بیٹھی ہے، جو کینہ ہے، جو حسد ہے، وہ ظاہر ہوگا اور کھل کر آئے گا، آپ سے خلافت کو چھینا جائے گا، اور سارے مسائل رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کو بتلائے۔ تو کہا یا رسول اللہ اس وقت میرا وظیفہ کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ تو رسول گرامی قدر نے کہا کہ اے علی آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ تو خدا کی قسم علی ابن ابی طالب نے جس طرح رسول اللہ کے کہنے کے اوپر کئی سال تک تلوار چلائی، اسی طریقے سے صبر کرتے رہے، 25 سال صبر۔ اور ابھی لوگ صبر میں بھی جس طرح امام المتقین ہے، متقین کے امام ہے، اسی طرح صبر میں امام الصابرین بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر کے سب سے اعلیٰ معیار پر علی ابن ابی طالب فائز ہے۔ 3 معیار ہیں ہمارے یہاں صبر کے، 3 پلے ہیں۔ ایک صبر کا کچھ صابر ہوتے ہیں کہ جو مقام توبہ میں ہوتے ہیں، توجہ فرمائیے، کچھ صابر مقام توبہ میں ہوتے ہیں۔ مقام توبہ کا کیا مطلب یہ ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو انسان شکوہ نہیں کرتا ہے، یہ مقام توبہ ہے صابرین کے لیے۔ جیسی مصیبت پڑی انسان نے جو ہے درگزر کیا، اس کے بارے میں نہیں سوچا، اور اس پر شکوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی نہیں ہے اور انسان سے بھی نہیں ہے۔ پھر ایک مرحلہ اور ایک آگے بڑھتا ہے صابرین کے لیے، ایک مقام ہے کہ جسے مقام زہد کہا جاتا ہے، یعنی شکوہ اس مقام پر نہیں کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رضا پر راضی ہوتا ہے، یہ مقام زہد ہے۔ لیکن تیسرا مرحلہ بڑا عظیم مرحلہ ہے کہ جسے مقام رضا کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ مقام رضا پر جب انسان پہنچتا ہے نہ شکوہ کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، اور جو اس سے دیکھتا ہے اسی کو اچھا سمجھتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، جو کچھ بھی اللہ نے اس کے لیے میسر کیا ہے اس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ صحیح ہے، اللہ کی طرف سے ہے، میرے لیے یہی مناسب اور موزون ہے، اسے کہتے ہیں مقام رضا۔ اور علی ابن ابی طالب مقام رضا کے اوپر فائز ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں نے صبر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، 25 سال علی ابن ابی طالب نے صبر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اگر میں صبر نہ کرتا، تلوار اٹھاتا، تو مسلمانوں کے درمیان تفریقہ پیدا ہو جاتا۔ میں نے تفریقے کو ختم کرنے کے لیے تلوار کو نہیں اٹھایا، اگر میں تلوار اٹھاتا تو دین اسلام ختم ہو جاتا، نیز کو نابود ہو جاتا۔ تو عزیزان گرامی کہنے دیجئے کہ جہاں پر تلوار سے دین اسلام کی تبلیغ ہوتی ہو، علی ابن ابی طالب نے بھرپور طور پر تلوار چلائی، اور جہاں صبر سے دین اسلام کی بقا ہوتی ہو تو وہاں پر علی ابن ابی طالب مقام رضا صبر پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ لیکن جب خلافت کو پہنچے ہیں تو مدینے میں منبر پر گئے، کسی نے پوچھا مولا ابھی تک کہ آپ نے کیوں خلافت کو نہیں لیا؟ تو وہاں خود بے شک شکیہ پڑا ہے مولا، کہا کہ اب حق حقدار کو ملا، جبکہ جس نے پہلے غصب کیا تھا اسے میری فضیلت بڑی خوب پتا تھی، میرے مقام اور عظمت کو وہ خوب جانتا تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ حکومت میں میری مثال اس چکی کے محور کی سی ہے کہ جو بغیر محور کے چکی نہیں چلتا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ میں علم کا سر چشمہ ہوں، وہ یہ جانتا تھا کہ میری فکر کی پرواز اس قدر بلند ہے کہ کوئی میری فکر کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس نے خلافت کو غصب کیا اور میں نے صبر کیا، اور مولانا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا صبر کیا، یہ آپ لوگوں کے لیے مولانا نے فرمایا ہے، ایسا صبر کیا کہ اس صبر سے جوان بوڑھے ہو جائیں، اور جو لوگ ایماندار ہیں ان کے ایمان میں خلل اور رنج واقع ہو جائیں۔
اور میں نے کیسا صبر کیا، صبر تو وفی العین قضا وفی الحلق شجا، ایسا میں نے صبر کیا کہ گویا میرے آنکھوں کے اندر خس و خاشاک ہو 25 سال تک کے لیے. یعنی انسان کی آنکھ میں جب چلا جائے تو کس قدر بے چین ہوتا ہے انسان کے گلے میں اگر کوئی ہڈی اٹک جائے تو مولا نے کہا یہ خس و خاشاک میرے آنکھ میں 25 سال تک، گویا گلے میں میرے ہڈی اٹکی ہوئی تھی 25 سال. صبر کس لیے صبر کیا؟ اسلام کی بقا کے لیے صبر. پھر امام نے فرمایا کہ پہلے شخص نے اپنی راہ لی اور اس کے بعد خلافت کو دوسرے کے سپرد کر دیا، اور یہ طولانی مدت تھی، 10 سال والی مدت تھی کہ جو بڑی محنت اور مشقت والی مدت تھی، لیکن میں نے بھی سکوت اختیار کیا، صبر کیا، یہاں تک کہ خلافت کو شورا کے حوالے کر دیا گیا اور یہ گمان کیا گیا کہ علی بن ابی طالب شورا کے افراد میں سے ایک ہے، اور علی بن ابی طالب بیزار ہے شورا کے افراد سے. رضان گرامی، اپنے اس صبر کو، اپنی عظمت کو ایسا نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب نے بتایا. روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی شورا کو معین کیا گیا تو مولا امیر المومنین نے جو شورا میں افراد شامل تھے ان سے یہ کہا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تم پر میں سب پر فضیلت رکھتا. ایک ایک فضیلت کو گنایا ہے جی. کہا کیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول گرامی قدر کا چچا زاد بھائی ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے میرے ساتھ اخوت کو پڑھا ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میرے چچا میرے بھائی جعفر طیار ہیں اور میرے چچا جناب حمزہ ہیں؟ امام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میرے فرزند حسن و حسین ہیں، میری زوجہ فاطمہ الزہرا ہیں؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا، سب سے پہلا مسلمان علی بن ابی طالب ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ نجوہ کو میری شان میں نازل کیا اور آیہ نجوہ کے اوپر صرف اور صرف میں نے 16 مرتبہ عمل کیا؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ حدیث بیر میری شان میں نازل ہوئی ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ سارے لوگوں کے اوپر جنابت کی حالت میں مسجد کو، دروازوں کو بند کر دیا گیا، لیکن میرے لیے دروازے کو کھلا رکھا گیا؟ امام نے فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ رسول خدا کی وفات کے وقت رسول گرامی قدر کا سر میرے زانوں کے اوپر تھا؟ کیا تم یہ نہیں جانتے رسول اللہ نے جاتے وقت ساری اپنی میراث کو علمی ہو مالی ہو میرے حوالے کیا ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں نے رسول گرامی قدر کو دفنایا ہے، تجہیز و تکفین کی ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں نے رسول گرامی قدر کے اوپر نماز نیت پڑھا ہے؟ یہ ساری فضیلتوں کو سننے والوں نے سنا اور اقرار کیا کہ اے علی ہم آپ کی فضیلت تو مانتے ہیں لیکن پھر بھی خلافت کو چھینا گیا. فضان گرامی کس قدر سخت مرحلہ ہے کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ارا ترا فی نہبا، کہ میں نے دیکھا میری میراث کو لوٹا جا رہا تھا لیکن اس کے باوجود میں نے صبر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ صبر میں اسلام کی بقا. اور عزیز تو یہی وجہ ہے کہ اس صبر کو کربلا میں جن لوگوں نے سیکھا ہے وہ امام علی علیہ السلام سے سیکھا ہے. آج جناب عباس کا ماتم ہے، وہ عباس کے جن کے القاب میں سے ایک لقب صابر بھی ہے. السلام علیکم یا ابا الفضل عباس المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین. اور صابر والا بھی لفظ زیارت میں جناب ابو الفضل عباس کے لیے استعمال ہوا ہے. عزیزو یہ کون عباس ہیں؟ یہ وہ عباس ہیں کہ جو صدقہ سکینہ ہیں، یہ وہ عباس ہیں کہ جو علم بردار حسین ہیں، یہ وہ عباس ہیں کہ جو زینب اور بیویوں کی ڈھارس ہیں. عزیزو مسائل میں وارد ہونے سے پہلے تھوڑی سی عظمت عباس کے اوپر گفتگو ہو جائے. کہ جناب ابو الفضل عباس کو تاریخ میں ایک لقب دیا گیا ہے کہ جو لقب باب الحوائج ہے. یعنی عباس کا در وہ در ہے کہ جہاں سے انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اور یہ لقب عزیزو جناب عباس کو ایسا نہیں ہے کہ شہادت کے بعد دیا گیا. یہ لقب امام حسین کی حیات میں ابو الفضل عباس کو دیا گیا تھا. روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنی حاجت کو لے کر حسین کے پاس آتا تھا تو اس شخص کو امام حسین ابو الفضل عباس کے پاس بھیج دیتے تھے اور عباس سے کہتے تھے کہ اے عباس اس کی حاجت کو پورا کر. تو شہادت سے پہلے مدینے ہی میں یہ ٹائٹل مل گیا تھا ابو الفضل عباس کو کہ باب الحوائج کہا جاتا. اس در سے
مسلمانوں نے، غیر مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، یہودیوں نے، نصارا نے اپنی حاجتوں کو قبول کیا۔ عزیزو، ایک عالم دین تھے کہ جو جید عالم دین تھے، جن کا نام شیخ انصاری ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے ایک شاگرد تھے کہ جن کا نام عبد الرحیم ششتری ملتا ہے۔ عبد الرحیم ششتری اپنی حاجت کو لے کر حضرت ابوالفضل عباس کے دروازے پر جاتے اور کئی سال سے اپنی حاجت مانگ رہے تھے، حاجت نہیں ملی۔ اور عزیزو، جب حاجت نہیں ملتی ہے نا، اس کا ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بار بار ان کے در پر جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کو مل جاتا ہے تو انسان احسان فراموش ہو جاتا ہے، بھلا دیتا ہے۔ تو دعا کے نہ قبول ہونے کا ایک وجہ اور علت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ بار بار اس کے در پر آئے۔ عبد الرحیم ششتری کو اس کی حاجت نہیں ملی۔ ایک مرتبہ وہ آتے ہیں حرم ابوالفضل عباس میں، دیکھا کہ ایک جم گھٹا ہے، لوگ جمع ہیں۔ کیا دیکھا؟ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے کہ جو معذور تھا اسے شفا مل گئی اور لوگ اس کے کپڑے کو تبرک کے طور پر لے جا رہے ہیں۔ اب یہاں عبد الرحیم ششتری سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ خطاب کیا حضرت ابوالفضل عباس کو اور کہا، مولا میں عالم دین ہوں، میں نے آپ کی دین کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی کتابیں لکھ رہا ہوں، آپ سے میں کب سے مانگ رہا ہوں، آپ نے مجھے نہیں عطا کیا اور اس بچے کو دے دیا۔ عزیزان گرامی، یہ کہا، اور چونکہ ان کی حاجت بہت قوی تھی اس لیے انہوں نے کہا، مولا اب میں آپ کے در پر نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر ناراضگی کے عالم میں در ابوالفضل عباس سے واپس آ گئے۔ اب جب گھر پہنچتے ہیں تو رات میں دق الباب ہوا۔ ایک مرتبہ پوچھا دروازے پر کون ہے؟ تو ایک مرتبہ عبد الرحیم ششتری کے استاد شیخ انصاری نے کہا کہ میں تمہارا استاد ہوں، دروازہ کھولو۔ عزیزو، جیسے ہی دروازہ کھولا تو شیخ انصاری نے 2 پیسوں کی تھیلیاں دی اور دینے کے بعد کہا، یہ ابوالفضل عباس نے میرے ذریعے تمہاری حاجت کو پورا کرنا ہے۔ اور اے عبد الرحیم ششتری، آئندہ سے اس طرح امام سے گلہ نہ کرنا، ابوالفضل عباس سے اس طرح گلہ نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، حضرت ابوالفضل عباس باب الحوائج ہیں اور کربلا والوں کے لیے بھی باب الحوائج تھے ابوالفضل عباس۔ ان کا مقصد ہی ولادت کا نصرت اور مدد تھی حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ایک مرتبہ جناب عقیل سے امام نے کہا کہ ایک ایسا قبیلہ مجھے اس کا تعارف کراؤ کہ جو شجاع ترین قبیلہ ہو، تاکہ میں وہاں شادی کروں اور مجھے شجاع ترین فرزند اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے۔ فاطمہ کلابیہ سے شادی ہوئی۔ عزیزو، شادی کے بعد 4 فرزند پیدا ہوئے، عبداللہ، عبد الرحمن، جعفر، عثمان اور حضرت ابوالفضل عباس جو سب سے بڑے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی ابوالفضل عباس کو قنداقے میں رکھا گیا اور لا کر امام کے ہاتھوں پر دیا گیا تو امام علی علیہ السلام نے گریہ و بکا شروع کر دیا۔ فاطمہ کلابیہ نے کہا کہ مولا یہ خوشی کا موقع ہے، رونے کا کیا سبب ہے؟ تو ایک مرتبہ پلٹ کر کہا، مولا علی نے کہا، فاطمہ کلابیہ تمہیں پتہ نہیں یہ تمہارا لال کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا اور یہ جو دونوں ننھے سے بازو ہیں یہ قطع کیے جائیں گے، کاٹے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ابوالفضل عباس بڑے ہوتے رہے یہاں تک کہ امام کی شہادت کا وقت آیا۔ ایک مرتبہ عباس کو آپ نے بھی مصائب میں سنا ہے حسین کے سپرد کیا اور ایک مرتبہ ایک نصیحت کی عباس سے، کہا اے عباس اذا کان یوم عاشوراء ودخلت المشروع ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشانا، کہ اے عباس تم سے میری یہ وصیت ہے، تم ابھی کم سن ہو لیکن میری بات کو ذہن میں رکھنا، اے عباس جب روز عاشورہ آئے گی اور جب تم فرات میں داخل ہو جاؤ گے پانی تمہارے ہاتھ میں موجود ہوگا، خبردار تم پانی نہ پینا جبکہ میرا حسین پیاسا ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو، اس وصیت کو جناب ابوالفضل عباس نے یاد رکھا۔ شب عاشور جیسے ہی آئی، ایک مرتبہ جناب ابوالفضل عباس خیموں کی حفاظت کر رہے ہیں، زہیر قین بھی ساتھ میں ہیں کہ ایک مرتبہ زہیر قین نے ابوالفضل عباس سے متنبہ کرتے ہوئے، توجہ دلاتے ہوئے کہا، اے عباس تمہیں پتا ہے نا کہ تمہاری خلقت کا، پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ابوالفضل عباس کو جلال آ گیا اور کہا، اے زہیر قین کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو۔ کہا، آپ کو یاد ہے نا کہ آپ کو نصرت حسین کے لیے مولا علی نے اللہ
تھا۔ عزیزو جیسے ہی یہ جملہ سنا ابو الفضل عباس کو جلال آ گیا، کہا اے زہیر خین مجھے تم جلال دلاتے ہو، کل صبح تو ہونے دو پھر میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھلاؤں گا۔ ہاں عزیزان گرامی، عصر عاشور کے قریب ایک مرتبہ عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اے عباس تم تو میرے علمدار ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو بیویوں کی آس ٹوٹ جائے گی، جاؤ پانی کی کوئی سبیل کرو۔ عزیزان گرامی، امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ ابو الفضل العباس خدا حافظی کریں اور جنگ پر جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے زینب کی اور سکینہ کی ہمت ٹوٹ جانے والی تھی۔ کہا جاؤ بھائی پانی لے کر آؤ، اجرکم علی اللہ۔ آئے جناب عباس اور آنے کے بعد جناب سکینہ کو اس خیمے میں دیکھا کہ جہاں پر مشکیزائیں رکھی ہوئی تھی، دیکھا جناب سکینہ نے اپنے آپ کو مشکیزہ کے اوپر ڈالا ہوا ہے اور سب بچوں کے ساتھ کہہ رہی ہیں العطش العطش، ہائے پیاس پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا اے لفظ جگر سکینہ نزدیک آؤ، یہ مشکیزہ میرے حوالے کرو، میں پانی لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیز و سکینہ آئی، خوشی خوشی انہوں نے مشکیزے کو علم عباس سے باندھ دیا۔ شاید یہی وجہ ہے عزیزو آج تک جہاں جہاں علم عباس نظر آتا ہے مشکیزہ سکینہ بھی ساتھ نظر آتے ہیں۔ عزیزو ابو الفضل عباس مشکیزہ لے کر چلے، علم کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، گھوڑا دوڑا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ادھر سکینہ نے سارے بچوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو عباس کا وہ علم جا رہا ہے، اب ضرور پانی آ کر رہے گا۔ عزیزان گرامی، شیر خدا کے فرزند ہے ابو الفضل عباس۔ فرات میں وارد ہونے سے پہلے جناب عباس نے 80 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ فرات میں وارد ہوئے، روایت لکھتی ہے پانی کو بھرا، اب واپس پلٹ کر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا یہ پانی اگر خیمے میں چلا گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی، سب مل کر زہرا کے لال کے اوپر حملہ کرو۔ عزیزان گرامی، سب نے مل کر حملہ کرنا شروع کیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تبر مارا، کسی نے نیزہ مارا۔ عزیزو ابو الفضل عباس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو جنگ کرنا ہے اور دوسرے پانی کو بچانا ہے اور تیسرے علم کو بچانا ہے، چونکہ سکینہ علم عباس کو دیکھ رہی ہے۔ عزیزو ایک شخص نے وہ ظلم کیا کہ ایک مرتبہ تلوار چلی، عباس کا دہنا بازو قطع ہوا، جیسے ہی علم کو جنبش آئی سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اے اللہ میرے چچا کی خیر رکھنا، اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو الفضل عباس جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ شجاعت کے وہ جوہر دکھلائے ہیں کہ 800 سے زیادہ دشمنان اسلام کو واصل جہنم کیا۔ عزیزو کہاں تک لڑتے؟ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ ایک شخص نے دوسری تلوار چلائی، بایاں بازو قطع ہوا۔ عزیزو ابو الفضل عباس نے مشکیزے کو اور علم کو اپنے سینے سے لگایا، اب علم عباس کا جھوم رہا ہے، سکینہ ادھر دعا کر رہی ہے۔ عزیزو کسی طرح یہ چاہتے تھے کہ یہ مشکیزہ، یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ عزیزو یہ ظلم ہوا کہ 3 تیر چلے، ایک تیر جناب عباس کے سینے میں پیوست ہوا، دوسرا تیر آنکھ میں پیوست ہوا، تیسرا تیر مشکیزے پر پیوست ہوا۔ عزیزو جیسے ہی تیر لگے پانی بہہ گیا۔ ایک مرتبہ عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑ لیا، دشمنوں کی طرف چلے گئے۔ عزیزو ایک ظالم سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عباس بڑے شجاع ہونا، ذرا جنگ کر کے بتلاؤ۔ تو عباس نے کہا اے ظالم تو اس وقت آیا ہے کہ جب عباس کے دونوں باز ہاتھ نہیں ہیں، دونوں بازو نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ عزیزو اتنا بڑا گرز اس نے اٹھایا، اٹھ کر ابو الفضل عباس کے سر پہ مارا۔ عزیزو ابو الفضل عباس کا سر شگافتہ ہوا، پشتے برس کر ڈھونڈنے لگے، زمین کربلا پر آئے۔ عزیزو دونوں ہاتھ موجود نہیں تھے، جتنے تیر بدن پر لگے تھے عباس جیسے ہی زمین پر گرے سارے تیر بدن میں پیوست ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو یہ وہ مصیبت ہے کہ جو عظیم مصیبت ہے، کوئی بلندی سے زمین پر آتا ہے تو اس کے ہاتھ ہوتے ہیں تاکہ اس کا بچاؤ ہو جائے، لیکن عباس کے ہاتھ نہیں تھے۔ ایک مرتبہ کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ادھر حسین نے جیسے ہی آواز سنی کمر کو تھاما اور کہا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو ابو الفضل عباس کی طرف حسین شیر کی طرح دوڑے،
دوڑتے دوڑتے راستے میں گھوڑا رکا، دیکھا کہ عباس کا ہاتھ ہے، عباس کے ہاتھ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور آگے بڑھے تو گھوڑا پھر سے رکا، پھر سے دوسرا ہاتھ اٹھا، ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کو اٹھایا، اٹھا کر آگے بڑھتے ہیں، علم ابو الفضل عباس گرا ہوا نظر آیا۔ عزیزو اس علم کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ عباس نے اس قدر قدرت سے علم کو پکڑا ہوا تھا کہ جتنی بھی تلوار کی ضربت لگتی تھی عباس کے ہاتھ پر لگتی تھی، علم پر ایک ضربت نہیں لگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ علم رک کر شام گیا ہے، ایک مرتبہ یزید نے اس علم کو دیکھا، دیکھ کر 3 مرتبہ اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ کس کا علم ہے کہ ہر جگہ سے علم پارا پارا ہے لیکن اس کا دستہ محفوظ ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ عباس کا علم ہے کہ جسے عباس نے اپنی سینے سے لگا رکھا تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو امام حسین پہنچے، عباس کا عالم یہ ہے کہ عباس کی آنکھ کے اندر سے خون آ رہا ہے، تیر جو پیوست ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ وصیتیں شروع کی، کہا مولا میرے لاشے کو خیمے کی طرف نہ لے جائیے گا، سکینہ سے میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا، پانی نہیں لے جا پا رہا تھا۔ عزیزو جیسے ہی وصیت کو سنا تو مولا نے کہا اور کوئی وصیت ہے؟ ایک مرتبہ جناب عباس کہتے ہیں کہ مولا جب اس دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کا دیدار کیا تھا، آپ کی زیارت کی تھی، اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے وقت کے مولا اور آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا دیدار کروا دیجیے۔ عزیزو امام حسین نے آنکھوں سے عباس کے خون کو صاف کیا اور خون کو صاف کرنے کے بعد عباس نے مولا کی زیارت کی، ایک ہسکی آئی اور عباس اس دنیا سے گزر گئے۔ عزیزو اسی کمر کو تھام کر حسین اٹھے، علم کو اٹھایا، سکینہ نے دیکھا کہ علم پھر سے اٹھ گیا ہے، سمجھی کہ عباس آ رہے ہیں، کہا بچوں جمع ہو جاؤ، اب پانی آ رہا ہے، بابا آ رہا ہے۔ لیکن عزیزو جیسے ہی علم آیا تو عباس نہیں حسین نظر آئے۔ سکینہ نے کہا کہ اے بابا چچا کہاں چلے گئے؟ کہا چچا کے بارے میں نہ پوچھو، وہ تم سے شرمندہ ہے۔ سکینہ نے کہا شرمندگی کی کوئی بات نہیں، چچا سے کہے میرے چچا واپس آ جائیں، اب سکینہ قیامت تک پانی نہیں مانگے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وصلی علی النبی و آل محمد أي منقلبين منقلبون اللهم صل على حسين يا حسين